بھی ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر وقاص ابریز صاحب نے۔ وقاص ابریز صاحب بہت شکریہ۔ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ 25 افراد کو جو ہے وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، آگے کا مرحلہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی اس کے اندر لوگ انوالو تھے، اسپیشلی جب گزشتہ روز اس کا فیصلہ گزشتہ ہفتے اس کا فیصلہ آیا تھا کہ 85 لوگوں کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ٹاکنگ ٹو یور چینل اینڈ آئی واز ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ کہ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے گی، جو کہ بڑے کلیئر ایویڈنس کوجنٹ کنکریٹ اور ٹینجیبل چیزیں موجود تھی، جو کہ جتنے بھی اکیوز پرسن تھے ان کو کنیکٹ کرتی تھی ود دا کمیشن آف کرائم، اور وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے۔ لہٰذا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی جو آئندہ آنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جب بھی فیلڈ کورٹ مارشل کیا جاتا ہے تو سمری پروسیس آف کیا جاتا ہے، فروشیسلی، فاسٹلی، فیوریسلی اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک آرڈنری ہمارا کورٹ کا جو پروسیس ہے جس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اس دن بھی میں نے آپ کو یہ چیز گزار کی تھی کہ جو ملٹری کا یا اینٹی ٹیررزم کوڈ کا جو میکانزم ہے ٹرائل کنکلوڈ کرنے کا، جو ٹائم سپین ہے، دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فرام آرڈنری کرمینل کوڈ۔ لہٰذا جو لوگ مزید اس کے اندر ملوث ہے، جن کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے یا کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، ان کو بھی شاید اسی طرح کی سزائیں ہوں، کیونکہ اس میں جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ ڈیتھ پینلٹی تک اوارڈ کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب بھی کوئی مسئلہ یا کوئی معاملہ یا کوئی بھی کیس ہمارے سامنے آتا ہے، اس کے اندر کچھ لوگوں کو جو ہے بطور مرکزی ملزمان رکھا جاتا ہے، کچھ کو پارٹیسپیٹر، کچھ کو فیسیلیٹیٹر، کچھ کو جو ہے وہ للکارا مارتے، کچھ ڈنڈے چھوٹے کا کردار ادا کرتے۔ لہٰذا تمام لوگوں کا جو رول ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ان دی شیپ آف ایف آئی آر کریمنل پروسیڈنگ، جو ان کو چارج کیا جاتا ہے اس کے مطابق سزائیں دی جائے۔ تو اس میں بھی ڈفرینٹ سزائیں دی جا رہی ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنے والی وہ یہی ہے کہ اگر یہ چیز پروو ہو جائے کہ بانی پی ٹی آئی کی ماں پہ یہ ساری چیزیں کی گئی تھی، تو ہم نے ماضی بعید کے اندر یہ چیز دیکھی تھی کہ ہمارے ایک وزیر اعظم کو سیکشن 109 کے تحت ابیٹمنٹ کے چارج کے تحت کہ انہوں نے جسے زبان زد عام میں سپاری کہتے ہیں وہ دی تھی، تو اور اس کے بنا پر کسی شخص کا قتل کیا گیا جو کہ ہمارے ایک پولیٹیکل آئی کون تھے، پھر ان کو لیٹر آن جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا، جو ہماری موجودہ سپریم کورٹ نے ایڈمٹ بھی کر لیا۔ اگر یہ چیزیں اس نہج پہ چلی گئیں تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں کرنے کا شاید جو ایک پیچھے مقصد ہے وہ یہی کہ اس چیز کی ایجیٹیشن کرنے والا یا اس تحریک کو لانچ کرنے والا کون سا شخص تھا، وہ وہی تھے جو بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ اس بہائنڈ دی بار۔ تو الٹیمیٹلی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آگ جس گھر کو پہنچیں گی وہ گھر جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا ہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو سفر اے لاٹ، از انٹائرلی انٹو ہاٹ واٹر، اسپیشلی جس دن یہ جو ہماری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جو ملٹری کورٹس کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ یہ بھی ایک ہماری قانونی حلقوں کے اندر بڑی امپورٹنٹ بحث تھی کہ کیا ملٹری کورٹ اس کو کنکلوڈ کر سکتی ہے، اور کیا اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیزیں جائیں گی۔ ملٹری کے ان اٹ سیلف جو ہے وہ 3-4 پورٹ فولیو ہیں، 3-4 سناریو ہیں، اور یہ جو کورٹ فیلڈ مارشل کیا جاتا ہے یہ لاسٹ کورٹ آف اپیل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ ہائیسٹ کورٹ آف رینک کنسیڈر کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ چیف آف آرمی، جو آرمی چیف ہے ہمارے صدر عام فورس کے جناب مرین، ان کی توثیق ریکوائر ہوگی اس کے اندر۔ لہٰذا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے اس معاملے کی جو ہے وہ سنوائی کر سکی۔ ہاں ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 45 میں جو رائٹ ٹو پارڈن موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں گے کوئی بھی ایسے ملزمان جو ہیں جن کی سزا عمر قید کی اس کو کم کرنا چاہیں، مکمل ختم کرنا چاہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے، معافی عام کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ چیزیں آربیٹریشن، میڈیشن، کنسیلیشن یا تھرڈ پارٹی میڈیشن کی طرف جاتی ہیں، تو کیا وہ لوگ جو اسٹیٹ کے خلاف پتھر اٹھاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرتے ہیں، کہ ان کے اگینسٹ بھی رائٹ ٹو پارڈن ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے کہ جو ریاست کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو یا اسٹیٹ کی ریٹ کو جو ہے وہ نہیں مانتے؟ چونکہ ہمارا طالبان کے ساتھ یا ٹیررسٹ کے ساتھ جو سب سے بڑا بون آف کنٹینشن ہے یا ایپل آف ڈسکارڈ ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتے، وہ سول نافرمانی کرتے ہیں، وہ آئین پاکستان کی تصویر اڑاتے ہیں، وہاں اس کتاب کو نہیں مانتے۔ لہٰذا جو 9 مئی کو لوگ باہر آئے، جو کیونکہ ان کے بانی طریقے سے جو ان کے بانی تھے کہ جتنے بھی لوگوں کو سزا دی گئی یا ان کی پارٹی کے جو لیڈر تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا وین ہی واز ان پاور کوریڈور کہ اپنی فوج کے علاوہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس سے دشمن کے جھنڈے کو ہم تقویت دیتے ہیں، اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ تو جب ان کو جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گھر بھیجا گیا تو ان کا متمع نظر، ان کا حاصل نظر، ان کا زاویہ نگاہ آل ٹوگیدر بدل گیا، اور وہی فوج جن کے سامنے یہ شیشہ پہ لائی دیوار بن کے کھڑے تھے، اب وہی فوج ان کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
کہ ہمارے آنکھوں کے جو زاویے ہیں، تناظر ہیں، دیکھنے کے جو لینس ہیں، وہ عام فورس کے بارے میں کبھی بھی نہیں بدلنے چاہیے. ہماری جو اسٹریٹجیکلی اور جیورسڈکشن جہاں پہ ہم اس وقت پاکستان لوکیٹڈ ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہماری مسلح افواج کا ہے. جس دن ہمارا دفاع کمزور ہوا تو جس طرح ہندوستان نے کشمیر کی حلق کے اوپر اپنے دانت گاڑے یا پنجے گاڑے، تو شاید انفارچونیٹلی ہماری جو دفاعی صورتحال کمزور ہونے سے ہندوستان کو فائدہ ملے. تو الٹیمیٹلی کوئی بھی شخص جو ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا گیا کہ کل آنے والے وقت کے اندر چاہے وہ نون لیگ سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو، یا کسی بھی سیاسی جماعت کا وہ رکن ہو، وہ پاکستان کی مسلح افواج میں بحری افواج یا کسی بھی جو ہماری عام فورس سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کی انسٹالمنٹ ٹھیک ہے. بیرسٹر وقاص ابریز ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.